أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ دین کیا ہے؟ دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا تعلق انسان کی زندگی کی ہر چیز سے ہے۔ صرف نماز ادا کر لینے کا نام دین نہیں ہے، جبکہ دین کی اصل بنیاد ہے نماز۔ صرف روزہ رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے، جبکہ دین کی بنیادوں میں سے روزہ رکھنا۔ صرف زکوٰۃ کا دے دینے کا نام دین نہیں ہے، جبکہ دین کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ انسان کی عملی زندگی، روز مرہ جو زندگی گزارتا ہے، زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ، کاروبار کی نوعیت، کھیتی باڑی کی، زراعت اور کاشت کی نوعیت، دیگر معاشرتی جتنے امور ہیں زندگی گزارنے کے، ان تمام کی تمام چیزوں میں دین کا تعلق ہے۔ آج کی اس آیت میں اس جیسے پہلوؤں کو خاص طور پر ذکر ہے۔ مشرکین مکہ کو دین کا دعویٰ تھا۔ آج بھی کم و بیش جتنے قومیں ہیں، اسلام کا نام چھوڑ کر جتنے قومیں ہیں، سب کو دین کا دعویٰ ہے، ہم دیندار ہیں، اس دعوے کے اوپر قائم ہیں۔ لیکن بلکہ قرآن نے مشرکین مکہ کے بارے میں بھی جگہ جگہ ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کلمات قرآنی کے ذریعے سے کئی آیتوں میں ملے گا، تلاوت کرتے جائیں تو ترجمے میں وضاحت ہو جائے گی۔ فلاں فلاں چیزوں کی حقیقت سے متعلق ان کو بھی پکڑ کر پوچھے اور پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ، کہ کائنات کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ پانی کون برساتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تو دنیا کے کم و بیش ہر فرد کو اللہ کا انکار نہیں ہے۔ زندگی کے ہر معاملے کے اندر للہیت کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارا دین پیش کر کر کلام پاک میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس جو دین معتبر ہے، جس دین کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ راضی اور خوش ہیں، ساری چیزوں کو ذکر کر کر اس آیت کی تفسیر گزر چکی پچھلے سورے میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کے بعد ذکر ہے ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کے نقطہ نظر سے یہ اسلام والا دین سے اللہ تعالیٰ راضی۔ میں لباس اختیار کر لیا، ایسے حیاتیں اختیار کر لیا، اسلام سے جڑے ہوئے تقاریب کا اہتمام کر لیا، لیکن معاملات کے اندر دین کا رنگ نہیں لایا، ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا، تو پھر وہ دین کہاں سے رہا؟ اس جیسے دین کا دعویٰ تو سب کو رہا۔ اب یہ ترجمے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وضاحت بڑی طویل تفصیل ہے، چونکہ زندگی کے ہر شعبے سے جڑا ہوا ہے، اور انسان رسم و رواج، خاندانی طریقہ،
ہمارا طریقہ، ہمارے ملک کا طریقہ، ہماری قوم کا انداز فلاں فلاں کہہ کر بیسیوں چیزیں داخل کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کہاں سے آیا؟ للہیت اس میں کہاں سے نکلی؟ ترجمے کے بعد اب بات سمجھ میں آئے گی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ نَشَأَ خَلَقَ بَدَأَ جَعَلَ زَرَعَ۔ قریب قریب یہ پورے الفاظ کے معنی ایک ہی ہیں۔ برا بھی جس سے باری تعالیٰ ہے، فطرہ پیدا کرنا، پیدا کرنا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، یہ لوگوں کو دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حصہ نکالتے ہیں۔ کس طرح بگاڑ پیدا کیا تھا؟ سارے مشرکوں کو دین ابراہیم کا دعویٰ، اسی ابراہیم سے برہمن بھی وہی ہے، برہمہ کرو، ابرہا کہو، ابراہیم کہو، زبانوں کے لحاظ سے تلفظ بدلتے چلتا ہے۔ کھیتوں میں سے جو کچھ پیداوار ہوا کرتی تھی باغات کی شکل میں، پھل پھلاری جو بھی اناج وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، اور جانور مویشی جو انسان کی اصل ملکیت ہے، انسان کی زندگی ہے، انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، شہری حدود سے نکل کر دیکھیے یا ادھر کی زندگی کو غور کیجیے، شہروں کی زندگی، آبادی محدود، غیر شہریوں سے جو ساری چیزیں ہیں وہیں سے تو شہریوں کے لیے رسد آتی ہے، فراہم ہوا کرتا ہے۔ سارے چوپایوں میں سے چاہے کسی بھی شکل سے، گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ وغیرہ جو انسان کی ملکیت ہے، ان تمام چیزوں میں سے یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ ایک حصہ اللہ کے نام سے نکالتے تھے، وہ نکلا ہوا حصہ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں بانٹا کرتے تھے، اور ایک حصہ اپنے بتوں کے نام پہ نکالا کرتے تھے، بھگوان کے نام پہ نکالا کرتے تھے۔ بت اور بھگوان ہم کہیں گے بس، اس میں بیسیوں چیزیں ہیں۔ کہلاتے ہوئے مسلمان بھی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، ان کے نام کا الگ، ان کے نام کا الگ، یہ میرے بزرگ کا نام کا، میں فلاں کا فلاں کا، اگر ایسا کرتا ہے۔ مثالیں دے کر وضاحت کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ نکالتے تھے تو گویا ہر چیز میں سے 3 حصے کیا کرتے تھے اپنے اندازے سے۔ اسلام کے اندر اللہ کے اندازے سے نکالنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے حساب سے نکالنے کا نام ہے واجب صدقات، فرض صدقات، جو زکوٰۃ کی شکل میں، فطرے کی شکل میں، قربانی کی شکل میں، فلاں فلاں شکل میں۔ اور پھر یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ سب نکالنے کے باوجود بہت ساری پونجی جمع ہوتی رہی۔ ایمان کے پختہ قلب مزاج رکھنے والے سبھی صحابہ تھے، اور صحابہ نے پوچھا ایسے اس قسم کے اور کیا خرچ کرنا ہے؟ 2 مرتبہ سوال ہوا، دونوں مرتبہ جواب دیا۔ اس میں سے خاندان کے قریبی لوگوں کو افراد بتائے، ماں باپ سے لے کر عزیز و قریب کا ذکر، زکوٰۃ کے علاوہ ان پہ خرچ کرو، سورہ بقرہ میں ذکر ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کرنا؟ قل ما انفقتم من خیر، خیر اور بھلائی اللہ کے لیے کرنا ہے، وللوالدین والاقربین، ماں
ماں باپ کے اوپر، خاندان کے، قرابت دار، رشتہ داری، قریب کے اور دور کے۔ خیرات میں ہمیشہ خاندان کے لوگوں کو ترجیح دینا، اس میں ڈبل ثواب کا ذکر ہے۔ پھر سوال ہوا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، العفو زائد، جو زائد ہے اس میں سے تم اب اپنی مرضی سے خرچ کرتے جاؤ، اللہ کے لیے، اللہ کے عنوان سے۔ یہ لوگ اس کے نام سے نکالا کرتے تھے، پھر اپنا، اب جب ضرورت پڑتی ان کو، جو اللہ کے نام سے نکالا ہوا اس میں سے لے لیتے، اپنی ضرورت کی تکمیل کر لیتے، اور یہ کہتے اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کیا کرے گا۔ پھر بتوں کے نام سے ان کو اللہ تعالیٰ کے برابری کا درجہ دے کر شرک کرتے ہوئے اس پہ نکالتے۔ وہ عام طور پر بت پرستی کے رسم و رواج کرنے کی، رسم و رواج کو نبھانے والا، جس کا پجاری کو، فلاں کو، فلاں کو، آگے بڑھ کر کہوں تو پجاری کو، مزاور کو، فلاں فلاں کو، کیا کیا کہتے کو، ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، اور جب ضرورت پڑی تو وہ بھی حصہ اپنے لیے، اپنی ضرورت کے لیے اس میں سے بھی لے لیتے، اس میں سے بھی لے لیتے۔ یہ کیا حساب کیا تم نے؟ یہ ایمان کا حصہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے عملی زندگی کے اندر، تو صرف نماز اور روزے کے حد تک، یا فلاں وقت پہ یہ کر لے کر، یا کسی خاص وقت میں تسبیح ڈال دے کر میں یہ ہو گیا ہوں، یہ سمجھنا، ایسا نہیں۔ زندگی کے ہر شعبے سے، ہر انسان کے لیے یہ شعبے، اس کی زندگی کا میدان الگ الگ ہے، ہر چیز میں ایمان ہے۔ غریب سے غریب تر کے لیے بھی ہے، امیر سے امیر تر کے لیے بھی ہے، متوسط کے لیے بھی ہے، جبکہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ کو ضرورت نہیں ہے، پھر اس میں طریقے میں تبدیلی کیوں پیدا کیا تم نے؟ فقالو، یہ کہتے ھذا للہ، نکال کر یہ اللہ کا ہے، بزعمہم، ان کے عقیدے کے مطابق، ان کا یہ زعم تھا یہ اللہ کا ہے، وھذا لشرکائنا، یہ ہمارے بتوں کا ہے۔ اب اسی کے اوپر پوری تفسیر، پورے احادیث وغیرہ وضاحت۔ اب اسی طرح انسان اپنی زندگی کے روز مرہ کے 24 گھنٹوں کے لیے فلاں فلاں کام کے لیے ٹائم مقرر کرتا ہے، عبادت کے لیے بھی ٹائم ہے۔ ایمان سے جڑے ہوئے افراد کے خاص طور پر اصلاح ہے، مثلا یہ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت، یہ ذکر کے لیے وقت، اب مجھے ضرورت پڑ گئی، سارے وقت تو دے رہا ہوں، اب تلاوت کا وقت بھی میں اب نکال دوں گا، رہنے دو پھر کبھی کر لیں گے، یعنی اللہ کو چھوڑ دیا تم نے۔ نمازیں اتنے پڑھتا تھا، لہٰذا اتنی نماز پہ آج اکتفا کرتا ہوں۔ روز مرہ کے 24 گھنٹے بھی بس نہیں ہوئے، اس میں جو وقت تھوڑا سا اس کے لیے نکالے تھے، پھر اس میں سے بھی حذف کر لیا تم نے۔ یہ مالی اعتبار سے، پھر عبادت والے معاملات میں بھی ہے۔ یہ کاروباری طبقہ خاص طور پر، نان اسٹاپ میرا کاروبار چلنا، میں ذرا اس میں وقفہ نہیں دوں گا۔ نماز کا وقت اگر ہے، دکان میں 2 ہیں، تم نماز پڑھ لے کرو، میں بعد میں جا کر جماعت چھوڑ کر پڑھوں گا، ٹھیک ہے، بعد میں قضا کر لوں گا۔ ترجیح کس کو دی؟ کاروبار کو دیا، اس میں وقفہ ہونا نہیں۔ اس جیسے ہر شعبے میں، صرف دکان کے حد تک ہی نہیں۔ اور پھر دین کا دعویٰ رہے گا، تو اس میں یہ چیز نکلی، ہر صورت میں جو اللہ کے عنوان سے جو چیز مقرر ہے، اللہ نے پورے 24 گھنٹے نہیں لیے۔ اقیم الصلاۃ فرمایا، نماز کو قائم کرو، پھر وضاحت فرما دی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ٹائم ٹو ٹائم ہم نے مقرر کر کے رکھ دیا۔
وقت کے ساتھ جوڑ دیا. پھر وقت ہٹاتے کیوں ہیں؟ یعنی اپنی زندگی کو جو تم نے اصل سمجھ گیا، زندگی دینے والے کی پرواہ نہیں کی، زندگی میں رہنے کے لیے اسباب جس نے فراہم کیے، مسبب کی پرواہ نہیں کی، سبب کی طرف آگے بڑھے. فما کان لشرکائہم، پھر یہ گڑبڑ کرتے تھے جو ان کے بتوں کا ہے، فلا یصلوا الی اللہ، یہ اللہ کے حصے کی طرف نہیں ملاتے تھے. اور جو اللہ کے لیے نکال لیا تھا انہوں نے عنوان سے، وہ یصلوا الی شرکائہم، اس میں سے نکالتے، حصہ نکال دیتے، اس میں کم کر دیتے، اب بتوں کے طرف اس حصے میں ملا دیتے، ادھر کا ادھر کرتے، ادھر کا ادھر کرتے. تو گویا حاکم کون ہے؟ اپنا نفس پرست دماغ. دین والے معاملات میں یہ کرنا نہیں. دینی اعتبار سے بگڑے ہوئے تھے، اس پہ سدھارنے کے لیے اسلام آیا. سدھارا، سدھرے، انہیں کا نام ہے صحابہ. ان کی زندگی کو پیچھے پلٹتے چلو تو سب کے سب مشرک تھے، بت پرست تھے، گھروں میں بت تھے، چھوٹے چھوٹے بت بنا کر تبرک کے لیے گلے میں بھی لٹکا کے پھرتے تھے. بعض تو ایسے بھی تھے اسلام لانے کے بعد بھی پرانی محبت جو رسم و رواج کی بنیاد پر خاندانی طور پر چل رہی تھی، ایک وہم تھا. اچانک ان کی پوجا چھوڑ دیا ہم نے، پرستی چھوڑ دی ہم نے، یا وہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں کی، کیوں نہ کیا جائے. تو چھوٹے سے بتوں کی شکل میں نماز کے وقت پر بھی لٹکانے رکھے، بغل میں دبا کر نماز پڑھنے لگے. تو رفع یدین کا حکم دے دیا. رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ، سجدے میں جاتے ہو تو ہاتھ اٹھاؤ، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے کرو. جب یہ چیز ختم ہو گئی، مقصد آخر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع یدین نہیں رہا. یہی بنیاد ہے. جو رفع یدین کرتے ہیں دین کا حصہ ہے. زمانے تک صحابہ نے کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب اس کے بعد نماز، اب ہاتھ اٹھانا صرف وہ لازم، ضروری اور فرض ہے جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اب اس کے بعد ہے نہیں. اب جو وہ کرتے ہیں وہ غلط ہے، یہ نہیں، وہ دین ہے، اس میں حرج نہیں ہے. حنفی مذہب میں یہی ہے کہ رفع یدین اس لیے نہیں ہے. حنفی مذہب میں ہر وہ عمل آخر زندگی کا جس کے اوپر مہر ہو گئی اس کو ترجیح دیا گیا ہے. ساء ما یحکمون، یہ انسان کا کتنا برا فیصلے کرتے چلتا ہے انسان. اللہ نے 5 وقت کے نمازیں مقرر کر کے اس کے بعد کے پورے اوقات تمہاری عملی زندگی میں، ان زندگی کے اندر اب اس اصول کو سمجھ کر چلنا، اس کا نام ہے نماز ہے. اس کا بھی نام عبادت ہے نماز. مسجد نبوی کو جھاڑو دینے والی ایک عورت کے بارے میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نماز میں ہے فرمایا. تو نماز کا کیا مطلب ہے؟ ایک شخص آ کر اسلام قبول کیا، اسلام کی تعلیم لیا. جو بھی اسلام قبول کرتے ایک مدت تک رہتے، پورا اسلام کا پیام تعلیم سمجھ کر پھر اپنے اپنے وطن پلٹ جاتے، اسلامی نمونے میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے، دعوت بھی پیش کرتے. اسی طرح اسلام پھیلا ہے. دین میں اس طرح پختگی کے ساتھ داخل ہوا. صحابہ شب و روز اطاعت و عبادت میں اس کی عبادت کو دیکھ کر رشک کرنے لگے
کہنے لگے یہ تو ہم سے اور آگے بڑھا. لیکن ایک زمانے کے بعد کیا ضرورت تھی، کیا ہوا تھا پتہ نہیں، مدینے میں ایک بڑی چوری ہو گئی. تحقیق تفتیش کے بعد شک کی گھڑی کاٹا اسی شخص کی طرف گھوم کر آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی کیفیت پیش کرنے کے لیے اس نے چوری کی ایسا نہیں کہا، پہلے اس کی کیفیت کیا ہے یہ بتایا صحابہ نے، اطاعت کا، عبادت کا. اس کے بعد آخر میں اس کی یہ حرکت کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس کے اوصاف حمیدہ، کثرت سے نماز کا، روزے کا، ذکر کا، شغل کا ذکر کر رہے ہو، اب اس کے بعد یہ عمل ہے، تو ایک دن اس کی نمازیں، یہ اطاعت و فرمانبرداری بھی اس کو چوری سے باز رکھ دے گی، ہٹا دے گی، دور کر دے گی. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کی زندگی کے ہر قسم کے فحش کاری، برے کام، ہر چیز سے روک دیتی ہے. پھر یہ کرتے ہوئے بیچ خرابیاں اگر دور نہیں ہوئے تو سمجھو کہ ابھی نماز ہوئی نہیں اس کی. تو زندگی کے ہر پہلو میں سدھار، اصلاح ہو جاتی ہے. اب اس کی نماز مکمل ہوئی. اس لیے نماز سارے دن کے اعمال میں سب سے بڑی اہمیت، سب سے پہلی چیز، آخرت میں حساب و کتاب میں بھی سب سے پہلے نماز سے متعلق. یہ سوال میں جو کامیاب ہو گیا، ماں باقی پورے کے پورے سوالات میں کامیاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ارشاد. اس کا عمل انسان کی زندگی سے، سوچ سے، فکر سے، معاملات سے، کاروبار سے، گھریلو زندگی سے، گھر کے باہر زندگی سے، عزیز و اقارب سے، جتنے قریبی رہیں گے تلخیاں والی چیز اسی میں پیدا بھی ہوتی ہے. اب وہاں ایمان والے حصے کو باقی رکھتے ہوئے آگے بڑھنا، کمی زیادتی کو برداشت کرنا. بیچ مرحلے آتے ہیں، آپ حق پر ہوتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتا، یعنی سیکنڈ پارٹی قبول نہیں کرتی، چاہے وہ سیکنڈ پارٹی اولاد کی شکل ہو، بیوی کی شکل ہو، یا بیوی کے لیے شوہر کی شکل ہو، فلاں شکل، فلاں مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد سا محکوم، کس قدر برے فیصلے کرتے چل رہے ہیں. یہ فیصلے کرنے کا، یعنی فیصلے لینے کا، انہیں اختیار کہاں سے ملا؟ تو دین نام ہے ہمارے اپنے اختیار کو ختم کر دینا، اللہ کے اختیار پر چلنا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نعمتیں، اپنی رضامندی، خوشنودی، جنت کا اعلان فرمایا ہے. یہ مفہوم واضح الفاظ میں کلام پاک میں ہے. اگلے پارے میں آئے گا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. ایمان نام ہے اپنے آپ کو بیچ دینا اپنے رب کے لیے. جب بیچ دیے تو تم کو مل کیا رہا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ تم کو جنت دے گا. یہاں سے 20 مسائل جنہوں نے خرابی پیدا کر کر اللہ کی چیزوں میں حلال کو حرام، حرام کو حلال، کمی کو زیادتی، زیادتی کو یہ اپنے اختیارات میں کہاں سے آیا؟ تو ہر چیز دینی اعتبار سے، دینی نقطہ نظر سے جو فیصلے کیے گئے ہیں، اس فیصلے کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے سب اس کلام پاک کے ذریعے سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کر دیے. تربیت دے دیا صحابہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین کو. اللہ نے پھر فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین کے اعتبار سے اس دین سے میں راضی ہوں. جبکہ ہر ایک کو دین کا دعویٰ ہے، وہ دین اللہ کے پاس دین کا اعتبار نہیں. اس عنوان سے جو کچھ کر رہا وہ دین نہیں، جو خرچ کر رہا وہ دین نہیں، جو حاصل کر رہا وہ دین نہیں. یہ پہلو کہلانے والے مسلمانوں کے لیے بھی جو سب سے بڑی تعداد ہے آج کے دور میں، خاص طور پر 20 چیزیں اصلاح کی ہیں. ساری چیزوں کی وضاحت احادیث سے، کلام پاک سے ہے. ہر انسان کی زندگی کا میدان الگ الگ ہے،
جن جن معاملات سے جڑتا ہے وہ وقتاً فوقتاً جب اللہ تعالیٰ علم دے دیا ہے، لکھنا پڑھنا اس کی طاقت دے دیا ہے، آتا ہے، اس کی طرف وقت لگانا یا سمجھانے والوں کے پاس جانا۔ قرآن میں حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس چیز میں بھی تم کو حقیقت کا پتہ نہیں، پتہ رکھنے والے، واقفیت رکھنے والوں کے پاس جاؤ، دریافت کرو، معلوم کرو۔ اس لیے کوئی سمجھانے لگا تو چند چیزیں اس کے دماغ میں آتے ہیں، اس کے لحاظ سے چاہے ایک تقریر ہو، بیان ہو، وعظ ہو، ہر ایک کی زندگی کے تعلقات الگ الگ ہیں، معاملات الگ الگ ہیں، طرز معاشرت الگ الگ ہے، مسائل الگ الگ ہیں۔ جہاں کمی بیشی ہوتی ہے اس کے بارے میں اطمینان کر لینا، پوچھتے چلنا۔ اسی طریقے سے اور دیگر خرابیاں، یہاں سے کئی احکام کا سلسلہ چل رہا ہے، حلال اور حرام کی چیزوں سے متعلق وضاحت آتے چلے جائے گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔